آج ہم ایک ایسے شہر کی کہانی سنانے والے ہیں، ایک ایسی جگہ جسے ہر طرح کی نعمت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کا انت اتنا بھیانک ہوا کہ وہ آنے والی ہر نسل کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تو چلیے آج اس پوری کہانی کی پرتوں کو کھولتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ کہانی ہے قوم لوط اور ان کے شہر سدوم کی۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جو کبھی خوشحالی اور رونق سے گلزار تھی، لیکن پھر اچانک ایک ہی پل میں سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ایک ہنستا بستا شہر یوں تباہ کیوں ہو گیا؟ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سدوم شہر سے۔ یہ شہر آج کے جارڈن اور فلسطین کے بیچ بسا ہوا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی زمین جہاں قدرت پوری طرح سے مہربان تھی، مطلب اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں اس جگہ پر برسائی تھی۔ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سا کانٹراسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو اس زمین پر میٹھے پانی کے چشمے تھے، لہلہاتی فصلیں تھیں، چاروں طرف قدرتی خوبصورتی بکھری پڑی تھی، لیکن دوسری طرف یہاں رہنے والے لوگوں کے دل مانو پتھر ہو چکے تھے۔ وہ کھلے عام بے حیائی کرتے، باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے، اور کمال کی بات یہ کہ اپنے ان گناہوں پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو فخر کرتے تھے۔ تو اصل میں پرابلم کی جڑ کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ ان لوگوں نے صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق ہی ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بری خواہشوں کو ہی اپنا خدا بنا لیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا ذکر انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتا۔ تو جب ماحول اتنا بگڑ گیا تو ایسے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کو ایک نبی بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ وہ سدوم کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ حضرت لوط نے، آپ سوچئے، بڑے درد اور ہمدردی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے بار بار کہا، ارے یہ جو راستہ ہے یہ تو تباہی کی اور جاتا ہے، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ لیکن ذرا اس قوم کا جواب تو سنیے۔ گھمنڈ میں اتنے چور تھے کہ انہوں نے کہا، جس عذاب سے ڈراتے ہو نا، لے آؤ اسے۔ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ مطلب انہیں پورا یقین تھا کہ انہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، نہیں، سالوں گزر گئے۔ حضرت لوط انہیں ہر روز سمجھاتے رہے، لیکن نتیجہ، ان کا گھمنڈ اور ان کی سرکشی بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو آخرکار جب سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، ہر امید ٹوٹ گئی، تو حضرت لوط نے ایک ٹوٹے ہوئے دل اور پوری بے بسی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، اور بس یہی وہ پل تھا جب اللہ کے فیصلے کا وقت آ پہنچا۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم موڑ پر، یعنی آخری رات میں داخل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، ایک بہت خاص پیغام لے کر۔ تو دیکھیے، فرشتوں نے پہلے تو حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کا اگلا پڑاؤ سدوم ہے، اور وہ وہاں حضرت لوط کی قوم پر عذاب لانے جا رہے ہیں۔ مطلب ہدایت کی جو مہلت تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب وہی فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر پہنچے تو اس شہر کی بے حیائی اپنے چرم پر پہنچ گئی۔ سوچئے، ایک بہت بڑی بھیڑ نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا اور زور زبردستی کرنے لگے کہ مہمانوں کو باہر نکالا جائے۔ بس اسی نازک موقع پر فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور حضرت لوط کو ایک دم صاف صاف حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے باقی گھر والوں کو ساتھ لو اور فوراً اس شہر سے نکل جاؤ، اور ہاں، صبح ہونے سے پہلے پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس سرزمین سے رحمت والے نکلے، ٹھیک وہیں سے قہر کا منظر شروع ہو گیا۔ ذرا اس منظر کو دیکھیے، یہ اسی تباہی کو دکھاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایک زبردست زلزلہ آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور کہتے ہیں کہ ان پتھروں پر ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پوری کی پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا گیا۔ نہ ان کے اونچے اونچے محل بچے، نہ ان کی دولت کسی کام آئی۔ بس ایک ہی پل میں ان کا سارا گھمنڈ، ان کے سارے گناہ اور ان کا پورا شہر زمین میں دفن ہو گیا۔ راستے، گلیاں، نام، نشان، سب کچھ مٹا دیا گیا۔ لوگ مٹ گئے، شہر مٹ گیا، لیکن یہ واقعہ نہیں مٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک عبرت بنا دیا، یعنی
ایک ایسا سبق جسے کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب کسی قوم کو ہر نعمت دی جاتی ہے، ہر سہولت دی جاتی ہے، لیکن وہ شکر کرنے کے بجائے اپنی خواہشوں کی غلام بن جاتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کہانی میں ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک بہت گہرا موقع ہے